وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بہنوں اور اس پروگرام کو سننے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشست میں ہم نے گناہ کبیرہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ عبادت الہی کا آدھا حصہ گناہوں سے بچنا ہے، آدھا حصہ اوامر پر عمل کرنا ہے، فرائض واجبات کی ادائیگی ہے، صوم و صلاۃ کی، اور آدھی عبادت جو ہے وہ منکرات اور محرمات سے بچنا ہے، اور اس کو افضل العبادہ قرار دیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہم ادا کرتے ہیں، تبھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مقصد کو ہم پورا کرتے ہیں۔ تو ہمیں آج انشاءاللہ ایک بڑی اہم چیز بتانا چاہتے ہیں، اس کو بھی آپ حضرات ذہن نشین کر لیں کہ گناہ کبائر سے جو بچنا ہے، ایک تو یہ اس غرض سے کہ جب تک ہم کبائر اور محرمات منکرات سے بچتے نہیں تب تک ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی، ایک وجہ تو یہ، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا مانگیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کبائر گناہ ایسے ہیں، عام طور پر اس پر نگاہ نہیں ہوتی، اس لیے میں یاد دہانی کرا دینا چاہتا ہوں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ گناہ تو ہے ہی ہیں، لیکن گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے گناہ کبیرہ سے بچنا، برائیوں سے بچنا۔ میں نے کہا کہ اس کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ برائیوں سے کیوں بچیں، اس لیے بچ رہے کہ کبھی ایسے گناہ بھی ہیں کہ انسان اگر ان گناہوں کو کرتا ہے تو اس کی عبادات رائگاں اور برباد چلی جاتی ہیں، کوئی نیکی کام آتی ہی نہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں صرف ایک چیز ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، بالکل بجا ہے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، بہت اچھی چیز ہے، ایک اصول ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسرا پہلو بھی، اس کے اپوزٹ، کہ کچھ گناہ بھی ایسے ہیں جو نیکیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اور ہمارا خیال اس پر نہیں جاتا، صرف ہماری نگاہ جاتی ہے کہ نیکیاں کرو، برائیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں اور اس بات سے آگاہ کرنے چاہتے ہیں کہ بالکل اس پر ایمان رکھیں کہ نیکیوں سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ پہلو بھی بڑا خطرناک ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اگر ان گناہوں سے ہم نہیں بچتے تو وہ گناہ ہماری نیکیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتے ہیں، چھوٹی سی مثال، حضرت امام ابن ماجہ اور امام طبرانی، امام بحقی رحمہم اللہ بسند صحیح نقل کرتے ہیں، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ۔ اے لوگو لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، مجھے اپنے بہت ساری امتیوں کے بارے میں یہ علم ہو چکا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں اللہ نے مجھے یہ بتا دیا ہے۔ کیا ہے؟ یأتون یوم القیامت بحسنات بامثال جبال تہامۃ،
قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ ان کی نیکیوں کا ڈھیر تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر ہوگا۔ تہامہ کیا ہے؟ آپ مدینہ طیبہ سے مکے کی طرف جانے لگیں تو کچھ دور کے بعد پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر کے یمن کے بارڈر تک جائیں، یہ جو ساری پہاڑیاں ان کو تہامہ کی پہاڑیاں کہا۔ کتنے ہزاروں کلومیٹر پہاڑیاں ہیں اور کتنے اونچے اونچے، لیکن اللہ رسول فرماتے ہیں کہ کچھ میرے امتی کچھ ایسے ہوں گے، میرے رب نے ہم کو بتا دیا ہے، اتنی نیکیاں کرتے ہوں گے کہ ان کی ساری نیکیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے گی تو تہامہ پہاڑیوں کے برابر ہوں گی، اتنے نیک اعمال کیے ہیں۔ لیکن آپ نے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے، ذرہ برابر ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی، سب اللہ نے برباد کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا، پریشان ہو گئے صحابہ کرام، جس کو کہتے ہیں پاؤں تلے زمین نکل گئی، پکار اٹھے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ اتنی نیکیاں کرتے تھے کہ نیکیاں تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر ہو، لیکن اللہ ان کی ساری نیکیوں کو رائگاں کر دے، ذرات بنا کر کے فضا میں اڑا دے، کوئی نیکی ان کی باقی نہ رہ جائے، کام نہ آئے۔ صفہم لنا، ذرا بتائیے کون سے لوگ ہوں گے، کچھ ان کی علامات بتائیں، وجلہم لنا، کچھ نشاندہی کریں کہ آخر انہوں نے جرم کیا کیا تھا، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نیکیاں اتنی ہوگی لیکن کیا انہوں نے غلطی کی کہ ساری نیکی اللہ برباد کر دے۔ اللہ نے فرمایا انہم منکم، وہ تمہارے اپنے لوگ ہوں گے، نہ یہودی ہوں گے، نہ عیسائی ہوں گے، نہ ہندو سکھ بدھسٹ ہوں گے، نہ بت پرست ہوں گے، وہ سب تمہارے اپنے، انہم منکم، وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے، تمہارے درمیان ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ سننے کے بعد صحابہ کرام اور پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، جب ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے تو ذرا بتائیے کہ کیا ان کی غلطیاں تھیں، کیا ان کا قصور تھا، ان کی کچھ علامتیں، ان کے کچھ کردار کو بتائیں، غلطیوں کو بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ انہوں نے کیا گناہ کیا تھا، کیا خامی تھی جس کی برابر ساری نیکی اللہ نے برباد کر دیا۔ صفہم لنا وجلہم لنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ کوئی معمولی عبادت گزار نہیں ہوں گے، وہ تو تہجد گزار، رات کو تہجد کی نماز ایسے ہی پڑھنے والے ہوں گے جیسے تم لوگ پڑھتے ہو۔ اللہ سنے صحابہ کی مثال دے، اپنے ساتھیوں کی، انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم رات کی عبادت گزار ہو، تہجد گزار، توبہ استغفار کرنے والے، رات میں جگ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے جو تم ہو، ایسے ہی رات کی عبادت گزار بھی ہوں گے۔ صحابہ کرام کی اور پریشانی ہوگی، ہائے ہمارا مسلمان بھائی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، رات میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، لیکن پھر بھی اتنا نیک انسان ہے، پھر بھی اس کی ساری نیکیاں رائگاں چلی جائیں گی، کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ حیرت میں آ کر کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، آپ بتائیے وہ کون سے لوگ ہوں گے، انہوں نے کیا جرم کیا تھا جس کی بنا پر اتنے ان کی ساری نیکیاں رائگاں کر دی گئی۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا نیکیاں تو بہت کرتی تھی، تہجد کی نماز تک کی پابندی کرتے، رات کے عبادت گزار تھے جیسے تم لوگ عبادت گزار ہو،
لیکن جرم ان کا کیا تھا؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، ان کا قصور یہ تھا کہ جب وہ تنہائی اور خلوت میں ہوتے اور موقع پاتے تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے تھے۔ نیکیاں بہت کیا، بہت کرتے تھے، نیکیوں کے ڈھیر پہاڑوں، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہے، لیکن کوئی نیکی باقی نہیں، ساری نیکیاں رائے گاہ ہو گئی۔ کیوں؟ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے تھے۔ تو ہمیں کبائر اور محرمات اور منکرات کا پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی عبادات کی حفاظت کر سکیں۔ اگر ہم نے اپنی عبادات کی حفاظت نہ کیا تو کوئی عبادت حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو ہماری بسا اوقات ہماری عبادتیں محفوظ نہیں رہتی۔ صرف صحیح بخاری کی ایک حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کی نے عصر کی نماز چھوڑ دیا قصدن، اس کا اتنا نقصان ہوا کہ اس کے سارے اعمال رائگاں اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ فَكَأَنَّمَا أُتِرَاحَ لَهُ وَمَالُهُ۔ تو اس لیے بھی ہمیں کبائر گناہوں سے، محرمات اور منکرات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہماری عبادات محفوظ رہیں اور آخرت میں ہماری عبادات ہمارے کام آئیں۔ دوستو، قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، قرآنی آیات کا اور احادیث کا، صحابہ کرام اور علماء کرام کے اقوال اور افعال کا، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں۔ گناہ کبائر دو قسم، گناہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی دو طرح کے ہیں۔ ایک ہیں جن کو کبائر کہا جاتا ہے اور دوسرے ہیں جن کو صغائر کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں، بلکہ 3 حجتیں ہیں اہل علم کے نزدیک۔ اسلام میں 3 چیزیں حجت ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع۔ یہ 3 چیزیں، اور تینوں چیزوں سے گناہ کی تقسیم صغائر اور کبائر دونوں کا ہونا، 2 قسم کا ہونا ثابت ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآنی آیات، رب العالمین فرماتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ سورۃ النساء کی آیت۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے میرے مسلمان بندو، اگر تم لوگ جن گناہ کبیرہ سے تم کو منع کیا گیا ہے ان کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، بچتے رہو گے، ان سے دور رہو گے، تو اللہ فرماتے ہیں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ نمبر 1، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری سیئات اور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ نمبر 2، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور جنت میں بڑی عزت کے ساتھ تمہیں داخل کر دیں گے ہم۔ اس آیت پر غور کریں، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر گناہ، پتہ چلا کبائر، کبیرہ کی جمع کبائر، پتہ چل گیا کبیرہ کے معنی بڑا، کبائر بہت سارے بڑے گناہ، اس کا کبائر کا مطلب صغائر بھی ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاؤ گے تو ہم تمہارے صغائر، تمہارے سیئات پر پردہ ڈال دیں گے، یعنی
اگر کبائر سے بچاؤ گے تو تمہارے صغیرہ گناہوں پر ہم پردہ ڈال دیں گے۔ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، تو نیکیوں کی برکت سے تمہارے صغائر گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اگر توبہ نہیں بھی کرو گے تو نیکیوں سے کفارہ ہو جائے گا، لیکن کبائر گناہ جو ہے جب تک توبہ نہیں کرو گے اللہ نہیں معاف کرے گا تمہیں۔ ان تجتنبوا کبائر نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اور یہیں سے ایک چیز اور یاد رکھ لے دوستو، جنت میں داخلہ جو ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، جنت میں داخل کرنے کی بشارت کس کو دے رہے ہیں؟ جو کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو بڑے بڑے گناہ کبائر جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، اگر تم ان گناہ کبائر سے اپنے آپ کو بچا لو گے، بچتے رہو گے ان سے، تو اللہ فرماتے دو چیزیں۔ نمبر ایک، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے دوسرے گناہ یعنی صغیرہ چھوٹے گناہ جو ان پر پردہ ڈال دیں گے۔ نمبر دو، وندخلکم مدخلا کریما، عزت کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پتہ یہ چل گیا جنت میں داخل کرنے کا اور صغائر گناہوں پر پردہ ڈالنا اور عزت کے ساتھ جنت میں داخل کرنے کا وعدہ اللہ نے کن سے کیا ہے؟ جو مسلمان اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ دو طرح کے ہیں، صغائر اور کبائر۔ دوسری آیت قرآن پاک کی، وہ بھی بڑی اہم ہے دوستو۔ اللہ رب العالمین فرمایا سورہ قمر کی آیت، اقتربت الساعة وانشق القمر کل صغیر و کبیر مستتر، کل صغیر و کبیر مستتر، تمہارا ہر کبیر اور صغیر نام اعمال میں نوٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ آیت اس بات پر نص صریح ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں، صغائر اور کبائر، اور دونوں قسم کے گناہ نام اعمال میں نوٹ کیے جاتے ہیں۔ کل صغیر و کبیر، میرے بندو ذرا ہوشیار رہنا، ہر صغیر اور کبیر گناہ نیکیوں اللہ فرماتے ہیں نوٹ کر لیا گیا ہے تمہارے نام اعمال میں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ دو طرح کے ہیں، صغائر اور کبائر۔ تیسری آیت وہ بھی یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا وَأُوتِیَ الْکِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْکِتَابِ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قیامت کے دن ہمیشہ سورہ کہف پڑھتے ہوں گے جمعے کے دن، اللہ فرماتے کیا ہے؟ جب بندے کے نام اعمال اور وہ دیوان جس پر زندگی بھر کے اعمال لکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جب آدمی کے سامنے حشر کے میدان میں رکھے گا اور بندہ اس کو دیکھے گا تو اس کی چیخ نکل جائے گی، ما لہذا الکتاب، ہائے ہم تو برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ، نہ کوئی صغیرہ گناہ باقی رہ گیا ہے، ولا کبیرۃ، اور نہ کبیرہ، دونوں قسم کے گناہ یہاں نوٹ کیے گئے ہیں۔ یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ہر گناہ، ہر نیکی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جہاں کبیرہ سے بچتے ہو صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ایک آیت اور ہمیشہ سب کو یاد ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے، ذرہ برابر چھوٹی سے چھوٹی برائی، وہ بھی اس کے اندر نام القیامت کے دن بندے کے سامنے وہ بھی رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ بہت سارے دلائل، بہت سارے نصوص ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں، صغائر اور کبائر۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ الحجرات کے اندر 3 قسم کے گناہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ایمان والو، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیکیوں کی محبت پیدا کر دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور نیکیوں کے شوق و جذبے سے تمہارے دل کو مزین کر دیا ہے۔ اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر و شرک کی نفرت تمہارے دلوں میں پیوست کر دی ہے، والفسوق، اور فسوق کی نفرت پیدا کی ہے، والعصیان، اور عصیان نافرمانی کی بھی نفرت پیدا کر دی۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ تمہارے دل میں میں نے 3 چیزوں کی نفرت پیدا کی، 3 قسم کے گناہ، کفر و شرک اور فسوق اور عصیان۔ ویسے عام طور پر کہا جاتا ہے گناہ کی 2 قسمیں، صغائر اور کبائر اور صغائر، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گناہ کا تذکرہ کیا ہے، ایک کفر کا، دوسرے فسوق، دوسرے کا نام فسوق ہے، تیسرے کا عصیان۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو اسلام سے نکال کر کے، خارج کر کے کفر میں داخل کر دیتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا گناہ فسوق، یعنی اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری سے نکل جاتا ہے، یعنی کبائر، والعصیان، اور عام نافرمانی صغائر۔ یہاں کبائر کو 2 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ کچھ کبائر ایسے ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور کچھ کبائر ایسے ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج تو نہیں کرتے لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرا دیتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو صغائر چھوٹے ہیں۔ تو گناہ کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں 2 قسم کے، صغائر اور کبائر۔ حدیث اللہ کے رسول نے بھی تقسیم کیا ہے 2 قسم کے گناہ۔ ہمیشہ رمضان آتا ہے تو اس سے سنتے ہوگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سنا ہوگا آپ نے کہ وَالصِّيَامُ وَرَمْضَانُ إِلَىٰ رَمْضَانَ وَرَمْضَانُ إِلَىٰ رَمْضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ یا اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ۔ روزے دار پچھلے رمضان کا روزہ رکھا، پھر آنے والے رمضان کا روزہ رکھا، تو پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس روزے دار کے رمضان، دونوں رمضان کے درمیان جتنا گناہ ہوا ہے، اگلے رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچائے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے ہاں اس حدیث میں گناہوں کی 2 قسم بیان کر دی، صغائر اور کبائر۔ یہاں ایک چیز ہم واضح کر دیں، ہم اس لیے آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل بتا دے رہے ہیں کہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق، قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ، امت کا اجماع کہ گناہ 2 قسم کے ہیں، صغائر اور کبائر۔ یہ وضاحت اس لیے ہم کر دے رہے ہیں کہ بعض اہل باطل فرقوں نے کہا کہ انسان گناہ، سارے گناہ کبائر ہیں، کوئی بھی گناہ انسان کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، جہنم داخل ہو جائے گا۔
اور آج بھی اس قسم کے افکار موجود ہیں، عقیدے کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہم آپ حضرات کو اس بات پر متنبہ کر دے رہے ہیں کہ انسان گناہ جو کرتا ہے تو سارے گناہ کبائر نہیں ہوتے۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ گناہ کبائر ہیں اور کچھ صغائر ہیں۔ انسان ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لعنت کا مستحق نہیں ہوتا، اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کبائر میں جو خارج کر دیتے ہیں، جس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، جیسے شرک ہے، کفر ہے۔ لیکن کتنے گناہ ایسے ہیں اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، لیکن سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا چاہے گا تو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو دوستو اس لیے ہم حدیث قرآن کی آیت پیش کیے، نبی کی حدیث پیش کیے، الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما اذا اجتنبت الکبائر۔ انسان ایک جمعہ پڑھ لیتا ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب آج سیٹرڈے سے اس جو گناہ اس سے ہونے لگتے ہیں، اگلا جمعہ جب آئے گا، اگلے جمعے کی نماز شرائط کے ساتھ سنن اور مستحباب کا خیال رکھتے ہوئے اگلا گناہ اور جمعہ پڑھ لے گا تو دونوں گناہوں کے جمعوں کی برکت پہ جتنا گناہ ہے اللہ معاف کر دیں گے، بشرطے کہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں صغائر اور کبائر کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سارے دلائل ہیں۔ نمبر 3، اجماع امت، صحابہ، تابعین، جیسے کہ ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، جب صغیرہ کیا کب ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کب ہوتا ہے اور صغیرہ گناہ کب ہوتا ہے، جب اس کی تقسیم انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پیش کریں گے تو بتائیں گے۔ آج اختصاراً کتاب اللہ، سنت رسول سمجھ لیا۔ نمبر 3 دلیل ہوتی اجماع، صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، آج تک علماء کا اجماع۔ تینوں دلائل سے ثابت ہے کہ گناہ کی تقسیم کتاب اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، کچھ گناہ کبائر ہیں، کچھ صغائر ہیں۔ صغائر نیکیوں سے معاف کیے جاتے ہیں، کبائر کے لیے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ اس طرح سے ہمیں ہمیشہ گناہوں کو 2 قسمیں سمجھنی پڑے گی، اور اسی کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ اور کسی پر فتویٰ بھی لگائیں گے، فتوی بازی بھی کریں گے تو اس اصول کا اپنانا بہت ضروری ہے۔ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے، اور جو گناہ صغیرہ کرتا اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ دونوں کو الگ کریں گے تبھی عقیدہ اہل سنت والجماعت پر ہم قائم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صغائر اور کبائر کو سمجھنے اور ان سے اجتناب و پرہیز کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی نشست انشاءاللہ گناہ کبائر کس کو کوئی گناہ کبیرہ کب ہوتا ہے اور صغیرہ کب ہوتا ہے، اس کی تعریف ہوگی، اور انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے وضاحت کریں گے تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اور پھر گناہ کبائر میں سب سے پہلا گناہ کیا ہے اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔